اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج ثور، اور آپ کو بیان کریں گے ان کا 11 سے 20 ستمبر کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 اپریل سے 20 مئی کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج ثور کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام بے واو سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج ثور کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے کی گئی کوششوں کے کوئی خاصے مثبت نتائج ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کے اپنے شریک حیات کا کوئی افیئر جو ہے وہ آپ کے سامنے کھل کر آتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس اشرے کے وقت کے دوران اپنے مالی معاملات میں بہتری لانے کے حوالے سے آپ خاصی کوششیں کرتے نظر آتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کی گئی کوششوں کے آپ کو خاصے مثبت نتائج بھی ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس اشرے کے درمیانی ایام کا وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس اشرے کے اختتام سے شروع ہونے والا وقت جو ہے وہ آپ کے گھریلو معاملات میں بہتری لاتا ہوا نظر آئے گا۔ جو گھریلو الجھنیں تھیں، جو گھریلو پریشانیاں تھیں، ان میں بھی خاطر خواہ کمی واقعہ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وراثتی معاملات کے حوالے سے اگر حل کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے بھی مثبت نتائج رونما ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں اور اس حوالے سے ابھی وہ بگنر ہیں یا مڈل لیول پر ہیں تو ان کو تو مشورہ یہی ہے کہ وہ ان معاملات سے پیچھے ہٹ جائیں یا کچھ دنوں کے لیے ان معاملات سے دور ہو جائیں۔ اگر تو آپ کی ایکسپرٹیز اور آپ کا ایکسپیرینس اس میں اچھا خاصا ہے تو پھر آپ ان معاملات کے حوالے سے ٹریڈنگ کریں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج رونما ہوں گے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جدھر آپ کی ایکسپرٹیز زیادہ ہوں گی تو آپ کے لیے معاملات کو ٹیکل کرنا اور بہتر ڈیسیجن لینا آپ کے لیے اتنا آسان ہوگا۔ وہ افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں ان کی بھی کاروباری معاملات کے حوالے سے پریشانیاں جو ہے وہ ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ کاروباری معاملات جو ہے کوئی بہتر شکل لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ ملازمت پیشہ افراد کو چاہیے کہ اپنے کاموں کو بر وقت کرنے کی کوشش کریں اور لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات استوار کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس اشرے کے آخری ایام سے شروع ہونے والے وقت میں آپ لوگوں کو چاہیے کہ دفتری ماحول کو، دفتری معاملات کو اپنے ذہن پر سوار مت کریں کیونکہ آپ ان کو ذہن پر سوار کر کے اپنے لیے مزید الجھنیں اور پریشانیاں پیدا کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہاں تک کہ ان وجوہات کی بنا پر آپ کی صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں اس عشرے کے وقت کے دوران ان کے آپسی تعلقات کوئی خاصے بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ کوئی انبن اور لڑائی جھگڑا بھی ہونے کے امکانات نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں یا اچھے اور بہتر رشتے کی کوشش کر رہے ہیں اس عشرے کے دوران کی گئی کوششوں کے خاطر خواہ نتائج ملتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ کوئی اچھا اور بہتر رشتہ ملتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس عشرے کے درمیانی ایام میں آپ کی توجہ کچھ نیا سیکھنے، کچھ نیا کرنے کی طرف مرکوز رہے گی اور آپ کتابیں پڑھنے میں بھی دلچسپی محسوس کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ طالب علم جو کوئی امتحان یا کوئی ٹیسٹ وغیرہ دینا چاہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کی درمیانی طریقوں کا انتخاب کریں، یہ ان کے لیے خاصا بہتر رہنے والا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران شادی شدہ خواتین کو اپنے خاوند کی طرف سے کچھ کڑوی اور کچھ دکھی کر دینے والی باتیں سننے کو مل سکتی ہیں، اس لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھیں، لیکن کوشش آپ لوگوں کی یہی ہوگی کہ آپ معاملات کو بہتر رکھ سکیں اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ اپنی کوششوں پر قائم بھی رہیں گی۔ آپ برج ثور والی خواتین کو چاہیے کہ اپنے گھریلو معاملات کے ساتھ ساتھ اپنے اولاد کے معاملات کی طرف بھی خاصی توجہ دیں اور ان کی تعلیم اور ان کی صحت کے حوالے سے بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا وہابو 3 تسبیح آپ نے سی کرنی ہے روزانہ ظہر کی نماز کے بعد اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق دودھ بطور صدقے کے طور پر دیں۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہتے ہوں تو اس عشرے کی 11، 16 اور 20 تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ برج ثور والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔